اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سابقون السابقون کا اجر بتائیں گے. اعلیٰ سرورین، اوپر تختوں کے ہوں گے، موضونہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے. سرورین ایسی جگہ جہاں انسان سرور سے خوشی سے بیٹھے. یہ تخت سونے اور بیٹھنے دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ صوفہ بھی ہے اور یہ بیڈ بھی ہے. اور ایسا آپ نے اپنے آس پاس بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بیڈ کو بیٹھک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بیٹھک بڑی ہی اسپیشل ہے، موضونہ ہے، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے. سریر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں انسان سرور سے خوشی سے بیٹھے. یہ تخت بیٹھنے اور سونے دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے کہ بہت سے لوگ پلنگ کو یا بیڈ کو بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بیٹھکیں بڑی ہی اسپیشل ہیں، موضونہ ہے. موضونہ کا لفظ واو ضاد نون سے ہے. بنائی کو کہتے ہیں، نٹنگ کرنا، چارپائی بنانا. اور ذرا باف کو بھی کہتے ہیں. ذرا باف کہتے ہیں سونے کا تار بنانے والا، گوٹا کناری بنانے والا. تو اہل جنت کے یہ تخت سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. یہ لوہے کے تاروں سے یا اسپرنگ سے نہیں بنے ہوں گے، اور پھر ان کے اندر ہیرے اور موتی بھی جڑاؤ ہوں گے. تو پھر موضونہ کا معنی جواہرات سے جڑے ہوئے ہونا اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت کو کہتے ہیں. مراد ایسی بنائی جس کے بیچ بیچ میں ستارے اور چمکدار چیزیں بنی جائیں، یعنی یہ جواہرات سے جڑاؤ ہوں گے اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. موضونہ کا لفظ مضبوط بننے کے لیے بھی آتا ہے، بڑے ہی مضبوط بنے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کے یہ مقرب بندے ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن میں ہیرے موتی اور جواہر جڑے ہوں گے. متکئین علیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان پر. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب جنت والوں کے بیٹھنے کی بات آتی ہے وہاں تکیوں کا ذکر آتا ہے، تو راحت کی طرف اشارہ ہے. متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. تو یہ مقرب بندے ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو بڑے ہی نفیس اور اعلیٰ ہوں گے. وہ تکیے دیے جائیں گے جس پر وہ آرام کر رہے ہوں گے، جیسے کوئی لمبے سفر سے واپس آتا ہے اور اسے آرام دہ تختوں پر بٹھایا جاتا ہے. تو ان مقربین کو یہ آنرز دیے جائیں گے، اور یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین. اور یہ بیٹھنا بھی محبت اور خوشی کی وجہ سے ہوگا. ایک مجلس میں لوگ اگر منہ موڑ کر بیٹھے ہوں تو وہ بیٹھنا ناراضگی والا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن جب لوگ آپس میں مل بیٹھے ہوں ایک دوسرے کے سامنے چہرہ کیے ہوئے تو یہ بیٹھنا محبت اور خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اہل جنت کے دل اتنے صاف ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. بیٹھنے کا طریقہ بھی بڑا ہی باادب ہے، آمنے سامنے بیٹھنا. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوگی، نہ کوئی حسد، نہ کوئی بغض. ایک دوسرے سے بڑے خوش ہوں گے. اچھا، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں ان کے سامنے بیٹھنا بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے. تقابل کی متضاد تدابر آتا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا. ہم نے بخاری کی ایک روایت پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. فہم ہے اس حدیث کا؟ حسد نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ.
کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے 3 دن سے زیادہ. یہ بخاری کی روایت کا مفہوم ہے. تو اس تدابر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ منہ نہ پھیرو. ایک ہوتا ہے تدابر بدنی اور ایک ہوتا ہے تدابر قلبی. بدنی تدابر یہ ہے کہ جسم کے ساتھ منہ موڑ کر بیٹھ جانا، منہ گھما کر بیٹھ جانا. اور تدابر قلبی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھنا تو سامنے ہی پڑ رہا ہے لیکن دل موڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں. یوں تو آمنے سامنے بیٹھے ہیں لیکن دل جڑے ہوئے نہیں، دل مڑے ہوئے ہیں. اور یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ اگر ہم ایسی مثالیں شوہر بیوی میں بھی دیکھیں تو آپ کو کئی ملیں گی کہ آج ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے شوہر بیوی تدابر کا شکار ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے، اور کہنے کو شوہر بیوی بھی ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ متقابلین، لیکن تدابر اختیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ جنتی لوگ، ان کے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور اس بیٹھنے کے طریقے میں 2 باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک ان کا ادب اور دوسرا ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے. تو یہ مقرب بندے سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی دور دور نہیں ہوں گے، پاس پاس ہوں گے، قریب ہوں گے. اصل میں جنت میں خوشیاں صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہوں گی. جنت میں دلوں کی خوشیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی. اس بات کو تو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بڑی بڑی نعمتیں ہوں پر دل خوش نہ ہوں تو کیا ان نعمتوں میں لطف آئے گا؟ بالکل بھی نہیں آئے گا. اور دنیا میں تو کوئی بڑی بڑی نعمتیں نہ ہوں لیکن دل کی خوشی ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی سرور کا باعث بن جاتی ہیں. اسی لیے دلوں کی خوشیاں بھی جنت میں عطا کی جائیں گی. یطوف علیہم، گردش کر رہے ہوں گے ان پر، ولدان، لڑکے، مخلدون، ہمیشہ رہنے والے. یہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. سورہ طور میں بھی ہم نے غلمان کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے سورہ دہر میں بھی آئے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. تو ان کی خدمت کے لیے ہر دم ان کے ارد گرد ایسے لڑکے موجود ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے، کبھی مریں گے نہیں. یہ خادم ہوں گے ان مقربین کے. اور یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یطوف علیہم، گردش کر رہے ہوں گے ان پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کافی بڑے بڑے گھر ہوں گے جن میں ان خادمین کی بڑی ہی موومنٹ ہوگی سروس دینے کے لیے. جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ادنا درجے والے جنتی کا گھر اور اس کی منزل اتنی ہوگی جسے وہ 2000 سال کے فاصلے سے دیکھ سکے گا. یہ ادنا جنتی کی پراپرٹی ہوگی. اس پراپرٹی کا پورا ویو کرنے کے لیے اس کو کتنے سال چاہیے؟ 2000 سال چاہیے. اب اس میں ولدان ہوں تو لازمی ان کی گردش ہوگی نا. ایسا لگے گا ہر وقت خادم ادھر سے ادھر گھوم ہی رہے. تو بڑے بڑے گھر جنت میں. دنیا میں کوئی بڑا گھر ہو جہاں وہ نعمت ہے وہاں وہ وبال بھی ہے. اس کی مینٹیننس کو لے کر اس کی صفائیاں کرو، پرانا ہو جائے تو رینوویٹ کرو. لیکن جنت میں جو بڑے بڑے گھر ہیں وہ راحت کی وجہ سے ہوں گے، خوشی اور سرور کا باعث ہوں گے. یہ ہیوج پراپرٹی کوئی دیکھے گا اپنی تو وہ خوش ہوگا اس پر، کیونکہ مینٹیننس کا کوئی ایشو نہیں، کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی. اور یہاں پر جو یہ خادم ہیں وہ
صفائی کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف سروسز کے لیے. اور ان کی یہ سروس کا ذکر آگے آ رہا ہے. بے اکوابن 7 پیالوں کے، و اباریق اور 7 جگ کے. اکواب کہتے ہیں وہ پیالہ جس پر پکڑنے والی ڈنڈی نہ ہو، اور اباریق کہتے ہیں ٹی پاٹ کو، وہ جگ جو قہوہ پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَكَأْسٍ اور ساگر میں معین بہتی شراب کے. معین کہتے ہیں پانی کا بہنا، ایسا چشمہ جو جاری ہو، جو کبھی خشک نہ ہو. لا یصدعون نہ سر دکھائے جائیں گے. یصدعون کا لفظ صاد دال عین سے ہے. ایسے سر درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو. اس کا لفظی معنی پھاڑنا اور ٹکڑے ہونا. بعض دفعہ سر درد ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سر پھٹ جائے گا، تو پھاڑنا اور ٹکڑے کرنا اس کا لفظی معنی ہے. لا یصدعون نہ سر دکھائے جائیں گے، عنہا اس سے یعنی اس شراب سے. ولا ینزفون اور نہ وہ بیجا بولیں گے. نزفہ کہتے ہیں کنویں کا سارا پانی کھینچ لینا. کنویں کا سارا پانی کھینچ لینا. مراد ایسا فطور جو بے ہوشی کی بنا پر ہو. عقل ماری جانا. وفاکہۃ اور پھل، مما یتخیرون اس میں سے جو وہ چن لیں گے. حالانکہ جنت کا کوئی بھی پھل عیبدار نہیں ہوگا، لیکن مما یتخیرون کہہ کر انسان کی جو ایک نفسیات ہے نا، اس کو پھل چن کر کھانے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب اتنے سارے مثلاً سیب پڑے ہیں، اب اس کو کہا جائے گا چن لو جو بھی کھانا ہے. یتخیرون کہتے ہیں سب سے اچھی چیز چننا. تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب بھی وہ پھل اٹھاتا ہے تو وہ چن کر ہی اٹھاتا ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون. اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جو پھل ان کو پسند ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے، کیونکہ پھل تو بے شمار ہوں گے، لیکن جنہیں وہ پسند کریں گے وہ ان کو لا کر یہ ولدان دیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے. پرندوں کا گوشت جس کی وہ خود خواہش کریں گے ان کو پیش کیا جائے گا. پرندوں کا گوشت بہت لذیذ اور ہلکا ہوتا ہے. یہ لذت، غذائیت اور قوت کے اعتبار سے چوپایوں کے گوشت سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر خاص الخاص پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا ہے. ویسے تو جنت میں اور بھی طرح کے گوشت کھانے کو ملیں گے، لیکن خاص الخاص اس گوشت کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ بہت لذیذ اور ہلکا ہوتا ہے. تو جنت کے خادمین، ولدان، ان جنتیوں کو یہ مختلف قسم کی سروسز پیش کریں گے، جس میں وہ شراب پلائیں گے، پھل کھلائیں گے اور ان کے پسندیدہ پھل پیش کریں گے، اور ان کی رغبت اور خواہش کے مطابق جیسا پرندوں کا بھنا ہوا گوشت وہ کھانا چاہیں گے وہ پیش کریں گے. اور یہ ان پر گردش کرتے ہی رہیں گے، یعنی ایک سروس ختم ہوگی تو دوسری شروع ہو جائے گی. کیا عیش ہوں گے مقربین کے. وحور نعین اور حوریں بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے موتی چھپے ہوئے. یہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی، کیونکہ موتیوں کو چھونے سے بھی ان کا حسن خراب ہوتا ہے.
تو اللہ نے ان حوروں کو اتنا چھپا کے رکھا ہے تاکہ یہ گرد و غبار سے ان کی جو بیوٹی ہے وہ ماند نہ پڑ جائے، اور ان کی آگے بھی اس طرح سے حفاظت کی جائے گی جیسے موتیوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور ایسی حفاظت سے چیز صاف ستھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے۔ تو یہ حوریں جیسے چھپے موتی ہیں، اور خوبصورتی کا پہلو بھی ہے جو کہ ہم سورہ الرحمن میں اس کی تفسیر کر چکے ہیں۔ جزاءً بدلہ ہے بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ اب یہاں پر بما با سبب کی ہے، عوض کی نہیں، کیونکہ یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جنت انسان کے اعمال کا عوض نہیں، یہ اعمال کا سبب ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے اگر آپ کوششیں کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو یہ نیک کوششیں جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ تو جنت انسان کے اعمال کا عوض نہیں، یہ اعمال کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ لا یسمعون نہ وہ سنیں گے فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ جنتیوں کا انداز گفتگو اتنا بہترین ہوگا، کوئی بیہودہ مذاق نہ ہوگا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، کوئی چگلی نہیں ہوگی۔ یعنی وہاں کوئی نہ دوسرے کی غیبت کرے گا، نہ چگلی کھائے گا، نہ بہتان لگائے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ مکر و فریب دے گا، نہ ہیرا پھیری والی بات کرے گا، نہ کسی کو گالی دے گا، نہ طنز کرے گا، نہ مذاق اڑائے گا، نہ ایسی بات بولے گا کہ کسی کا دل دکھ جائے۔ تو اہل جنت بیہودہ باتوں اور بیکار باتوں سے کوسوں دور ہوں گے، کہ جنت بدتمیز اور بد زبان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو بد زبان ہوں وہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر ساری نعمتوں کا مزہ خراب کر دیتے ہیں۔ اگر زبان اچھی نہیں ہے تو سب نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ ان کی باتیں عیب سے خالی باتیں ہوں گی۔ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا ہو جس سے آپ بڑے مطمئن ہوں، لیکن کبھی کوئی ایسا جملہ وہ کہہ دے جو کہ برا ہو، کیا ہوتا ہے؟ سکون برباد ہو جاتا ہے، دل پر بوجھ آ جاتا ہے، بسا اوقات تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ فقط ایک بری بات، ایک غلط بات دلوں کا چین لے جاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اور اس میں ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، لہجہ، انداز، الفاظ، سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو جنت میں جانا ہے تو اپنے کلام پر بہت فوکس ہونا ہے، کیونکہ جنت میں جانے والا ہر بندہ اچھی بات کرنے والا ہوگا، اور اس کی عادت کہاں بنانی ہے؟ دنیا میں بنانی ہے۔ اور کتنا سکون والا ماحول ہوگا جہاں نہ کوئی غیبت ہے، نہ کوئی چگلی، نہ جھوٹ، نہ دھوکا۔ کتنا پیسفل ایٹماسفیئر ہے جنت کا۔ دنیا میں باہم لڑائی جھگڑے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، جس سے بہن بھائی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آج کل تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ان اختلاف اور ان جھگڑوں کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور انہی نفرتوں کی پیداوار یہ غیبت، بغض، حسد، ان نفرتوں کی پیداوار ہے۔ انہی نفرتوں کی وجہ سے انسان پھر اس طرح کی
غلط چیزوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. تو جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہاں پر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اگر کوئی کچھ سنے گا تو الا قیلا سلاما سلاما. جنت ان گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک ہوگی، بلکہ وہاں سلام ہی سلام کی آوازیں سننے میں آئیں گی. الا قیلا، مگر بات ہوگی سلاما سلاما، سلام سلام کی. اس کے 4 معنی کیے جاتے ہیں کہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے. دوسرا معنی فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے اور ان کے حق میں سلامتی کی دعا بھی کریں گے. اور تیسرا معنی اللہ کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا اور سلامتی نازل ہوگی. اور چوتھا معنی کہ جنتی جو بھی باتیں کریں گے وہ خیر خواہی اور سلامتی پر مشتمل ہوں گی. ان لوگوں کی گفتگو بڑی ہی بامعنی، معلوماتی اور پاکیزہ ہوگی. بڑے پاکیزہ موضوع زیر بحث آئیں گے اور ان کی مجالس میں اللہ کی تسبیح اور تحلیل بھی بہت زیادہ ہوگی. تو ہر طرف سے کیسی آوازیں سننے کو ملیں گی؟ سلامن سلاما. سلام کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. سلام کرنا، مصافحہ کرنا محبت بڑھانے کے نسخے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ محبت بڑھانے کے نسخے ہیں. آپ اس دنیا میں جب اپنا دل اچھا کر لیتے ہیں، اب کہتے ہیں میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بدگمانی نہیں کرنی، اپنے دل کو روز بروز اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے. ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، غیبت کے گناہ سے، چگلی کے گناہ سے، پتہ نہیں ایک لسٹ ہے لمبی. جب دل اچھا ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ غیبت، چگلی اور مذاق اڑانا یہ نفرتوں کی پیداوار ہے. آپ کسی کی بھی غیبت کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ میں نے اس سے نفرت کی. اصل میں ہم یہ جملے اپنے آپ سے کہتے نہیں، ہم اپنے محبت والے رشتوں کی بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ جس محبت والے رشتے کی ہم غیبت کر رہے ہیں، آپ بتائیے اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے؟ غیبت تو نفرت کی پیداوار ہے، غیبت تو دل کی خرابی کی پیداوار ہے. جب دل اچھا ہوتا ہے، جب دل میں محبتیں بھری ہوتی ہیں تو انسان بہت ساری غلط چیزوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے. اور یہ وبال جان ہے، یہ گناہ، یہ غیبت، یہ چگلی، یہ مذاق اڑانا، یہ تجسس، یہ وبال ہے. اور ہمیں اپنے آپ سے کہنا ہوگا کہ یہ نفرتوں کی پیداوار ہے. ہم یوں تو اپنے آپ کو سنوانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جس کے اندر نفرتیں ہیں لوگوں کے لیے. ہم کہتے ہیں نہیں، میں تو محبت کرنے والا انسان ہوں، اور پھر اس کے برعکس ہم غیبتیں بھی کر رہے ہوں. یہ پاسبل نہیں. دل اچھا ہو اور عمل اچھا نہ ہو، یہ پاسبل نہیں. دل اچھا ہوگا تو عمل اچھا ہی جنریٹ ہوگا انشاءاللہ. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں، کسی کی کسی بات سے، کسی رویے سے، لیکن وہ ڈسٹربنس کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں. ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیو انسان بنا لیتے ہیں. تو یہی مطلوب ہے، اللہ کو یہی چاہیے. کیونکہ جنت میں جو جائے گا اس کا انداز گفتگو بڑا بہترین ہوگا. اس پہ تو بڑا فوکس رہنا ہے، نہ لغو ہو اس میں اور نہ تأثیم. کیونکہ فضول باتیں، گناہ والی باتیں سکون برباد کر دیتی ہیں. میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا کہ ہر چیز اس میں کاؤنٹڈ ہوتی ہے. انسان کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی آواز، اس کا کلام، سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے. بعض دفعہ دیکھیں سچی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا،
کیا اثر ہوتا ہے؟ برا اثر ہوتا ہے. اس سچی بات کو اس برے انداز نے بے اثر کر دیا. اور بسا اوقات اچھا انداز ہوتا ہے لیکن بات گناہ والی ہوتی ہے. دونوں ہی چیزیں ہمیں نہیں کرنی. ہمیں اچھا انداز بھی اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو لغو اور گناہ کی باتوں سے بچانا ہے تاکہ اللہ ہمیں ان بہترین جنتوں میں داخل کرے. اور سلام کو عام کرنا ہے. آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ جب جب آپ اپنے گھروں میں، مدرسے میں، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آپ اگر سلام کو عام کریں گے نا، آپ کو اتنی محبتیں ملیں گی. جن گھروں میں چھوٹے بڑوں کو، بڑے چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں ان گھروں کا سکون ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایٹماسفیئر کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے، اور جنت میں سکون ہے. تو جن گھروں میں، جن اداروں میں، جن مدارس میں، جن مسجدوں میں سلام کو عام کر دیا گیا ہو وہاں کا سکون بہت زبردست ہوتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملاتے ہیں، جیسے مصافحہ کہتے ہیں، یہ دلوں کا غل دھوتا ہے. گناہ بھی معاف ہو رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ مصافحے کی حالت میں ہیں تب تک گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو دل کا غل صاف ہوتا ہے، گندگی صاف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کثرت سے سلام کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. تو اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے. جب کسی کے لیے بھی محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اور جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کی سیدھی بات بھی الٹی محسوس ہوتی ہے. محبتوں کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے محبتوں کو عام کرنا ہے، دلوں کی صفائی پر فوکس ہونا ہے.